اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روسیوں کے لیے قہر بن جانے والی عالم اسلام کی بیٹی۔ عالم اسلام کا دامن کبھی ایسی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بائیں نہیں جس نے خولہ رضی اللہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ کے کردار کو زندہ نہ کیا ہو۔ حضرت حولہ بنت آرزو رضی اللہ کے کردار کو زندہ کرنے والی نینا خاتون یہ شخصیت کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں بلکہ حقیقی مسلم عورت ہے جس کا تعلق سرزمینی سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید نہ واقف ہے لیکن روسی اسے آج تک اچھی طرح جانتے ہیں، جو مملکت عثمانیہ کے علاقے عرض روم کے ایک محلہ میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ عزیزیہ کے نام سے معروف تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب واقع تھا جو روس شہر کا روسی افواج کے شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 7 نومبر 1877 کو روسی فوج نے عزیزیہ قلعے پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوجیوں کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا، جو اس جنگ میں تن من کی بازی لگا چکی تھی۔ نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام شدید زخمیوں کے تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، اور صبح جب اس تک قلعہ پر روسیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے فوج شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور قسم کھائی کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنتوں میں اسے جا ملے گی۔ نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسو کے ساتھ مل رہے تھے، اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنی دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے فوج شدہ بھائی کے بندوق اور اس کے ساتھ ایک چٹی کلہاڑی تھی، باوجود یہ کہ یہ حملے عثمانی عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی، اور جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقت ترین فوج تھی۔ شہریوں نے اپنے سادہ اسلحے کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی، جو شدت جذبات میں دوڑتے ہوئے حملے کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئی۔ ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاد جیسے مضبوط دلوں کے ساتھ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے شہید ہوئے، لیکن ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی۔ وہ قلعے کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ جو محض ہاتھوں کلہاڑیوں اور چریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ جانے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو زخمی اور بے ہوش تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے بندوق کو مضبوطی سے تام رکھا تھا، اور نینا خاتون تمام مزاحمت کاروں کے اعتراف کے مطابق ان سے سب سے زیادہ دلیر تھی۔ اس طرح وہ شجاعت دلیری کی علامت بن گئی، صرف سرزمینی مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روسیوں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ سن 1952 میں امریکی جنرل ماتیو ریجوے نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا، اور اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھیڑنے کی صورت میں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں، میں بالکل اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نینا خاتون ام الخبیث الثالث، دی مدر آف تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئی، اور ام المہات، مدر آف دی مدر کا لقب پایا۔ سن 1955 میں نینا خاتون کا انتقال ہوا۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔